بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر پاکستان جیسی عظیم الشان سلطنت کا حصول، یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر اور خاص طور پہ اہل پاکستان پر بہت بڑا فضل ہے۔ اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو یہ ایک پیغام اور ایک میسج لے کر آتا ہے، اور یہ میسج بتانے سے پہلے آپ کو ذرا تاریخ کے اندر جانا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوا اور اس کا کیا میسج اور اہم پیغام ہے۔ ہر تاریخ کا طالب علم اس سے واقف ہے کہ ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا عروج سے زوال تک کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ ہے۔ 1526 سے لے کر 1857 تک یہ ایک عرصہ ہے لمبا، جس کے اندر مغلیہ سلطنت جو ہے وہ یہاں پہ قائم رہی ہے۔ 1599 عیسوی کے اندر مغربی تاجر شاطرانہ طریقے سے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے مغلیہ بادشاہوں سے اپنے رسوم اور اپنے تعلقات بڑھائے اور ان کو ہدایہ دیے اور ان سے اجازت لی کہ ہم یہاں پہ تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تجارت بڑھائی اور بر صغیر کے اندر مختلف جگہوں پہ تجارت کے نام پہ فیکٹریاں لگائیں، اور پھر ان فیکٹریوں کے لیے انہوں نے گارڈ رکھے۔ پھر گارڈوں کے لیے جو اسلحہ تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو مہیا کیا۔ چنانچہ یہ جتنے بھی ان کے تجارتی فیکٹریاں تھی بالآخر جا کے ان کے لیے اسلحے کا ڈپو اور لڑائی کے مراکز جو ہے وہ تشکیل پائے۔ بہرحال 1857 میں بالآخر مغلیہ بادشاہ، آخری جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کی سلطنت کا جو زوال تھا وہ ہوا، اور برطانوی سامراج جو ہے باقاعدہ طور پہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گیا۔ اور برطانوی سامراج جو ہے یہ جب قابض ہوا تو یہ 1857 سے لے کر 1947 تک اس بر صغیر کے اوپر وہ تقریباً 1 صدی کے قریب جو ہے وہ قابض رہا۔ اب جب سلطنت برطانیہ جو ہے اس کا قبضہ بر صغیر پر ہوا تو یہ بظاہر قبضہ اس کا 1857 سے تھا، ورنہ اس سے پہلے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا قدم اس خطے پہ آیا تو اس نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے اور بہانے جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیے تھے۔ تو مسلمانوں نے انگریزوں کے اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے اس کی باقاعدہ ابتدا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان سے ہوئی، جنہوں نے 1858 سے ہی اس کا مقابلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، سید احمد شہید بریلی رحمہ اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ جتنے بھی اسلاف، اکابر اور بزرگ اور محب بر صغیر اور وطن اور مذہبی پیشوا تھے، سب سے پہلے انہوں نے برطانوی سامراج کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ ہر میدان کے اوپر جو ہے وہ شروع کیا۔ شروع کے اندر تو یہی افراد جو ہے وہ آگے آگے تھے، لیکن بعد کے اندر پھر جو ہندو برادری تھی، قوم تھی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ آزادی کے نعرے کے اندر جو ہے وہ شریک ہو گئے۔ چنانچہ مسلم اور ہندو کا آپس کا اتفاق جو ہے وہ کانگریس جیسی ایک بڑی الائنس پارٹی کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے۔ چنانچہ ہندو اور مسلم ان دونوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ملک کے بر صغیر جو ہے اس سے انگریز کو ختم ہونا چاہیے اور اس کا یہاں پہ جو سکہ ہے اس کو زوال پذیر ہونا چاہیے۔ چنانچہ قریب تھا کہ انگریز جو ہے وہ اس خطے سے نکل جائے، لیکن جاتے جاتے اس نے پھر ایک اپنی چالاکی کی اور اس نے یہ کیا کہ
مسلم اور ہندوؤں کے درمیان بلکہ خود مسلمانوں کے درمیان اس نے افتراق پیدا کیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ جو ہے یہ مسلمانوں کی دو الگ الگ جماعتیں ظاہر ہوئیں جن کا نعرہ جو ہے وہ الگ الگ تھا۔ جمعیت علماء ہند یہ چاہتی تھی کہ پورا بر صغیر جو ہے وہ انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہو، اور جب کہ عوامی جو مسلم لیگ تھی اس کا یہ مدعا اور موقف تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نئے ملک کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں۔ چنانچہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور ظاہر ہوا، اور اس کی پاداش میں تقریباً ہر مسلمان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ تقسیم ہو کر رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ جب مسلمان آپس کے اندر تقسیم ہوئے تو یہی مسلمان جو انگریز کو اس خطے سے نکالنا چاہتے تھے بالآخر انگریز کو ہی اپنے اندر منصف بنا کر بیٹھ گئے، اور انگریز نے اب یہ چال چلی کہ اس نے بجائے اس کے کہ ہندوستان کی منصفانہ تقسیم کرتا، اس نے یہاں پہ بھی آ کے جو ہے وہ ڈنڈی مار دی، اور مسلمانوں کے صرف چند وہ علاقے جہاں پہ ان کی اکثر آبادی تھی وہ ان کے نام بتا کر اور ان کو یہ خوش کر دیا کہ میں تم کو جو ہے وہ الگ ملک کی حیثیت سے اس خطے کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر نمودار اور ظاہر کر رہا ہوں۔ بہرحال جاتے جاتے سلطنت برطانیہ نے، سامراج برطانیہ نے جو مسلمانوں کی غلامی تھی جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھی، پھر انہوں نے غلامی کا توق جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ پہلے ہمارے غلام رہے، اب پھر جو ہے یہ باقاعدہ امریکہ کے غلام بن جائے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس مختصر سی تاریخ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، پیغام پاکستان بھی اگست کا پیغام بھی ہے، اور پاکستان کا موجودہ دور کا ایک مقتضا بھی ہے اور تقاضا بھی ہے۔ سب سے پہلا تقاضا پیغام پاکستان اور استحکام پاکستان اور تاریخ کے سبق کا یہ ہے کہ دو قومی نظریے کا باقاعدہ وجود، اور دو قومی نظریہ یہی تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ثقافتی، مذہبی، عبادتی ہر پہلو سے جو ہے وہ الگ حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا مسلمان اور ہندو کبھی بھی آپس کے اندر اکٹھے نہیں گزارا کر سکتے۔ چنانچہ آج انڈیا کے اندر جو ہے وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا قیام اور گجرات کے مسلمانوں کا اوپر بار بار ظلم کرنا، یہ سارا کا سارا بتا رہا ہے کہ دو قومی نظریے کا جو وجود تھا یا نعرہ تھا یہ بالکل درست تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہمیں تاریخ سے سبق کے طور پہ حاصل ہوتی ہے اور استحکام پاکستان اور آزادی کا مدعا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انگریز کی غلامی سے نجات۔ چنانچہ جتنی بھی تاریخ ہے وہ سب کی سب اس بات پہ گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ دراصل سلطنت برطانیہ اور انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، اور وہ یہی نعرہ تھا کہ ہم کسی کو اپنے اوپر کسی کا غلام بننا اور کسی کو اپنے اوپر حاکم بنانا، اس کو ہم کبھی درست نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو افغانستان پہ جو ظلم کیا گیا ہے، عراق پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ اور خود پاکستان کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے اور گوانتانامو جیل کے جو معاملات ہیں، یہ سارے بتا رہے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کا اس وقت کا جو نظریہ تھا کہ انگریز کی غلامی سے نجات ضروری ہے، وہ نظریہ بالکل درست ہے، اور آج بھی اسی نظریے کی پابندی جو ہے وہ دوبارہ ایک تقاضا ہے کہ اسی نعرے کا دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو تاریخ سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے معیشت کا استحکام۔ یہ پیغام پاکستان بھی ہے اور تاریخ کا سبق بھی ہے، کیونکہ انگریز اور بیرونی مداخلت اس خطے کے اوپر وہ ہمیشہ تجارت کے نام پر ہوئی ہے۔ انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں یہاں پہ آ کے، مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ وہ حکمران بن گئے۔ تو اس دور میں بھی یہ تقاضا ہے ملک پاکستان کا اور آزادی کا کہ یہاں کی معیشت اور مسلمانوں کی معیشت کو ہر اعتبار سے مضبوط کیا جائے
تاکہ یہ کسی کے غلام نہ رہیں، بلکہ جیسے یہ مذہبی طور پہ آزاد ہیں ایسے یہ معاشی اور سیاسی ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ یہ آزاد جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہے، اہل اقتدار طبقہ جو ہے، جو اشرافیہ ہم پر مسلط ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ہر طریقے سے آزادانہ زندگی گزار سکے۔ وہ اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، اپنی لالچ کی خاطر ملک کو آپس کی جنگ بندی کے اندر، ملک کو معاشی کمزوری کے اندر، اور ملک کو جو ہے آئی ایم ایف کا مقروض بنا کر اس ذلت تک لے آئے ہیں کہ مسلمان اپنا گزارا کرنا یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوا جا رہا ہے۔ بہرحال اگست کا مہینہ ہے، خوشی کا موقع ہے، تو آج ہم نے عزم کرنا اس بات کا کہ ہم اسلام کے لیے، بقائے پاکستان کے لیے ہر قسم کی جانی، مالی اور وقتی قربانی دینے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں گے جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد تیار رہے، اور ہم تاریخ کے ان اسباق کو اور آزادی کے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جنگ و جدل کو اور اپنی محنت کو ہے وہ باقی رکھیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔